بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ چھٹی جماعت کی آپ کی نردبان اردو ہے اور آج ہم ایک تفہیم کریں گے۔ صفحہ نمبر 9 پر آ جائیے۔ یہ ہے عیدین سے متعلق۔ عیدین عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں یہ اور نون آتا ہے اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس عربی کے اندر جو قاعدہ ہے وہ واحد جمع کے ساتھ واحد تثنیہ اور جمع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دو کے لیے وہاں پر جمع استعمال نہیں کرتے بلکہ تثنیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تثنیہ کہتے ہیں دو کو۔ تو عیدین یہاں پر عید سے ہے، عیدین کا مطلب ہے دو عیدیں، ٹھیک ہے۔ یہ عربی زبان سے آیا لفظ، ٹھیک ہے۔ تو عید کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان سے خوان اترے اور ہم اس کو اپنے عید کا دن منا لیں۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عیدین سے مراد ہے ہماری جو دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان دونوں کے بارے میں اس کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کو۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے دو تہوار مقرر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو تہوار کا نام دیا جاتا ہے اور جنہیں وہ ہر سال بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں۔ اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ بڑی تیاری کرتے ہیں۔ ان تہواروں کو عیدین بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلا تہوار عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال کو منایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلا تہوار عید الفطر ہے، آپ سب جانتے ہیں، جس کو ہم میٹھی عید، چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، جو رمضان المبارک کے عین بعد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو یکم یعنی پہلی شوال کو یہ منائی جاتی ہے، اختتام پر یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد۔ فطر کا لفظ افطار سے نکلا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو فطر کا مطلب بھی بتا رہے کہ عید الفطر کا نام عید الفطر کیوں ہے، تو یہ افطار سے آیا کیونکہ عربی کے اندر ایک بات ہے کہ وہاں پر ہر چیز کی ایک وجہ تسمیہ ہوتی ہے۔ تسمیہ اسم سے نکلا ہے، یعنی ہر چیز کے نام کے پیچھے اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ عید الفطر ایک عربی کا لفظ ہے تو آپ کو عید الفطر کی بتا رہے ہیں کہ یہ افطار سے نکلا ہے، یعنی عید الفطر روزہ ختم کرنے والی عید۔ افطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنا روزہ ختم کرتے ہیں تو ہم شام کو افطار کرتے ہیں مغرب کے وقت، تو اسی طرح سے عید الفطر کیا ہے؟ رمضان کو ختم کرتے، روزوں کو ختم کر کے عید کا دن ہے جس دن روزہ رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سال میں ہمارے پاس 5 دن ایسے ہیں جس میں ہمیں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو عید الفطر والے دن روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر دیا ہے، تو اسی لیے اس کا نام عید الفطر ہے، یعنی روزہ ختم کرنے والی عید۔ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزے ختم کرنے کا حکم ہے۔ اب وہ 29 دن کے بھی ہو سکتے ہیں اور پورے 30 مکمل بھی ہو سکتے ہیں، اور یوں یکم شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ روزے رکھنے اور عید منانے دونوں کا حکم 2 ہجری میں دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے سال میں اس کا حکم آیا ہے روزے رکھنے کا۔ دوسری عید یعنی دوسری جو آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں ہیں، تو اس میں سے دوسری عید عید قربان ہے جسے عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عید قربان، قربانی کی عید، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں عید الاضحیٰ کا مطلب بتایا ہے یا نہیں۔ یہ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن بعد آتی ہے۔ شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10ویں دن ہوتی ہے، تو 2 ماہ 10 دن بعد آتی ہے۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں مناتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ پورا واقعہ بچوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں عطا فرمائے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انہوں نے خواب دیکھا، انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ فوراً مان گئے، ایک فرما بردار بیٹے کی طرح
اور انہوں نے کہہ دیا کہ اے والد آپ نے اگر ایسا خواب دیکھا ہے تو آپ ایسا ہی کر ڈالیے، اور انہوں نے بنا چوہوں چرا کہا کہ آپ مجھے لے جائیے اور مجھے قربان کر دیجیے، اور اپنے والد سے کہا کہ ہاں لیکن مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری یعنی کہ بیٹے کی محبت آپ کی غالب آ جائے اور آپ ایسا کام نہ کر سکیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے کتنے فرمانبردار ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر انہوں نے پٹی باندھی اور اس کے بعد گلے پر جب چھری رکھی ہے چلانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت کا حال نہ پوچھیے۔ سوچئے آپ کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر وہ جنت سے جو ہے وہ ایک بھیڑ بھیجی، اور جو ایک مینڈھا تھا، اور اس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اسی یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈھا بھیج دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کو باپ بیٹے کا حوصلہ پسند آیا، ان کی ہمت پسند آئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا بھیج دیا۔ مینڈھا کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ ہوتا ہے جس کے اوپر اون بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ جو افضل قربانی ہے وہ اسی مینڈھے کی ہے، کیونکہ وہ اسی بالکل اسی کی مثل ہے۔ ٹھیک ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ سویق سے مدینہ لوٹے۔ 9 ذی الحجہ کو حج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عرفات کا دن وہی کہلاتا ہے 9 ذی الحجہ، اور اس دن کا روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ اسی دن حج ہوتا ہے، اور اسی دن کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ سویق سے مدینے لوٹے، دوسرے دن مسلمانوں کو عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر عید گاہ میں ہی اپنے ہاتھ سے 2 مینڈھے ذبح فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی، اور غالباً نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آخری عید الاضحیٰ ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، 60 آپ نے اور غالباً 40 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اس عید کو بڑے جوش و خروش سے منانا چاہیے، لیکن خلوص اور اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جو عبادت اللہ کے لیے خالصاً کی جاتی ہے اسی کا مزہ ہے، اسی کی قبولیت ہے، اور جو دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے وہ تو انسان کے لیے وبال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دونوں عیدیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم اس کے سوال جواب کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس آسان سوالات ہیں۔ صفحہ نمبر 10 پر مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ فطر کے کیا معنی ہیں؟ فطر کے معنی ہیں افطار کرنا، اور عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے اور عید الفطر منانے کا حکم کب دیا گیا؟ تو رمضان کے روزے رکھنے اور عید الفطر منانے کا حکم سن 2 ہجری میں دیا گیا۔ ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ کب منائی گئی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ سویق سے واپس لوٹے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور عید الاضحیٰ منائی۔ آپ یہ دونوں عیدیں کیسے مناتے ہیں؟ تو یہ اب آپ کو بیان کرنا ہے کہ آپ کیسے مناتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو آپ نے یہ پورا لکھنا ہے، اور اس کے بعد اسلامی مہینوں کے نام لکھ دینے ہیں۔ چلیے یہ 12 مہینوں کے نام لکھیے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے سارے نام، اور یہاں پر آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیجئے، سارے سوالات کے جوابات بھی اپنے پاس تحریر کر لیجئے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 11 پر ہمارے پاس 2 گرامر سے متعلق سوالات ہیں، جس میں سوال نمبر بے میں ہمیں یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کے مترادف الفاظ لکھنے۔ مترادف کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے معانی رکھنے والے الفاظ الگ الگ ہوں گے لیکن ان کے معنی ایک ہی ہوں گے۔ اختتام کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا، آخر، انتہا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا، کوئی کام تمام ہو جانا، اس کو کہتے ہیں پورا ہو جانا۔ ٹھیک ہے، دن کہتے ہیں یوم کو، اس کی جمع ایام آتی ہے۔ حوصلہ کہتے ہیں ہمت کو، کہ اس کے اندر کتنی ہمت ہے۔ پسند، مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، مجھے یہ چیز بہت محبوب ہے، یعنی انسان جس چیز سے بڑی محبت کرتا ہو، جو چیز اس کو بہت عزیز ہو، جو چیز بہت پیاری ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز ہمیں بہت پسند ہے۔ کوشش کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کاوش کا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی کوشش ہے، بڑی اچھی کاوش ہے۔
کوشش کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سعی، سعی کا لفظ بھی کوشش کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جتن. تو آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، ان کا انگریزی ترجمہ کرنا ہے. بڑے آسان سے لفظ ہیں تو ہم نے ان کے ترجمے کر دینے ہیں. لفظ سب سے پہلی یہاں پر ہمارے پاس دی ہوئی ہے تو ہم نے اس کا لکھ دیا انگریزی ترجمہ. ورڈ کو کہتے ہیں ختم، مینس کوئی چیز اینڈ ہو جائے. باریک کہتے ہیں کوئی بہت ہی پتلی سی چیز یعنی تھن. استعمال کہتے ہیں کسی چیز کو یوز کرنے کو. حوصلہ کہتے ہیں انگریزی میں کریج، ٹھیک ہے، ہمت، حوصلہ، کریج کتنی ہے. اور روزہ، روزہ یہاں پر جو ہمارا بنیاد ہے اسلام کی اس کے دوسرا حصہ فاسٹ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.